خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سیلابی صورتحال اور مشکل حالات، ادویات مافیا پھر کمائی کے لیے میدان میں آ گیا۔ مارکیٹ میں ٹیٹنس کے انجیکشن کی شدید قلت ہے۔ حمل کے دوران ٹیٹنس کا انجیکشن لگنا لازم، ٹیکہ ناپید ہو چکا ہے۔ حادثات میں زخمیوں کو بھی انجیکشن کے حصول میں دشواری ہے، جس سے مریض پریشان ہو رہے ہیں۔ سیلابی صورتحال اور مشکل حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ادویات مافیا پھر کمائی کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ مارکیٹ میں ٹیٹنس کے انجیکشن کی شدید قلت ہے۔ حمل کے دوران ٹیٹنس کا انجیکشن لگنا لازم ہے، ٹیکہ ناپید ہو چکا ہے۔ حادثات میں زخمیوں کو بھی انجیکشن کے حصول میں دشواری ہے، جس سے مریض پریشان ہو رہے ہیں۔ سیلابی صورتحال اور مشکل حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ مارکیٹ میں ٹیٹنس کے انجیکشن کی شدید قلت ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں تیزی کا طوفان، نجی کمپنیوں نے آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے۔ 3 ہفتوں میں 5 کلو کا تھیلا 250 روپے تک مہنگا۔ نجی کمپنیوں 5 کلو کا تھیلا 850 روپے تک فروخت کر رہی ہے۔ چینی کا بحران بھی برقرار ہے، دکانوں پر چینی کی بدترین قلت ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے گراں فروشوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ شہر میں آٹے اور مرغی کی بڑھتی قیمتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ چینی کا بحران اپنی جگہ برقرار ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آٹے اور برائلر گوشت کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ شہر میں جاری چینی کے بحران پر بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ کریانے کی دکانوں پر چینی کی بدترین قلت کا سامنا ہے۔ پرائیویٹ کمپنیوں نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں 5 کلو گرام آٹے کا تھیلا 250 روپے تک مہنگا۔ کمپنیاں 5 کلو گرام کا تھیلا 800 سے 850 تک فروخت کر رہی ہیں۔ برائلر گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مرغی کا گوشت فی کلو 640 سے 680 روپے میں بیچا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری قیمت 591 روپے فی کلو گرام مقرر ہے۔ صافی گوشت کی 760 سے 780 روپے فی کلو تک فروخت جاری ہے۔ برائلر کا سرکاری فارمر ریٹ 380 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ کنداروں کا کہنا ہے کہ فارمز نے برائلر کی سپلائی 43 روپے اضافے کے ساتھ 423 روپے پر دی۔ ہول سیل برائلر 394 اور پرچون 408 روپے پر بھی دستیاب نہیں۔ شہریوں نے حکومت سے اشیاء ضروریہ کی بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملوں کے خفیہ ٹھکانوں میں چھپائی گندم کا سراغ مل گیا۔ فیڈ ملز کے پاس 1,24,000 میٹرک ٹن گندم کا انکشاف ہوا ہے۔ لاہور میں 11,385 میٹرک ٹن گندم ظاہر نہیں کی گئی۔ 3 دنوں میں 2,91,675 من گندم برآمد کی گئی۔ ذخیرہ گندم ظاہر کرنے کا آخری روز ہے، کل سے چھاپے جاری ہوں گے۔ گندم ضبط کی جائے گی اور پراپرٹی سیل کر دی جائے گی۔ ملوں کے خفیہ ٹھکانوں میں چھپائی گندم کا سراغ مل گیا۔ پنجاب کی فیڈ ملز کے پاس 1,24,000 میٹرک ٹن غیر ڈکلیئر شدہ گندم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب میں غیر ڈکلیئر شدہ گندم کے ذخائر کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ننکانہ صاحب میں سب سے زیادہ 25,193 میٹرک ٹن گندم کے ذخائر پائے گئے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق لاہور میں 11,385 میٹرک ٹن گندم حکومت کو ظاہر نہ کی گئی۔ اوکاڑہ میں 14,387، ملتان میں 11,665 میٹرک ٹن ذخیرہ پوشیدہ نکلے ہیں۔ رحیم یا خان میں 7,000 سے زائد گندم کے ذخائر چھپائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومتی ریکارڈ میں فیڈ ملز کے پوشیدہ ذخائر ظاہر نہیں کیے گئے۔ اس سے قبل آئی بی اسپیشل برانچ اور FIA بھی حکومت کو رپورٹ پیش کر چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت ڈکلیئر نہ کی گئی گندم کا کنٹرول اپنے پاس لے گی۔ ذخیرہ کی گئی گندم مارکیٹ میں آ گئی تو بحران کم ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں 57,000 گھروں کی تعمیر کا میگا منصوبہ، 21 اضلاع میں معیاری سستی رہائش گاہیں تعمیر کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں 2,000 رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے 41 سائٹس کا انتخاب ہوا۔ رہائش گاہیں آسان اقساط پر مستحق افراد کو دی جائیں گی۔ یہ منصوبہ 5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے زیر انتظام معیاری اور سستی رہائش گاہیں تعمیر کی جائیں گی۔ صوبہ بھر کے 21 اضلاع میں سرکاری زمینوں پر رہائش گاہوں کی تعمیر کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 20,000 رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے صوبہ بھر میں 41 سائٹس کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق رہائش گاہیں آسان اقساط پر مستحق افراد کو دی جائیں گی۔ منصوبہ 5 سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ رہائش گاہیں ورلڈ بینک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے تعمیر کی جائیں گی۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق رہائشیوں کی ضروریات زندگی کے مطابق تمام سہولیات کی بآسانی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ منصوبہ صوبائی کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔
سیلاب متاثرین کے لیے 1.5 ارب کے اضافی فنڈز جاری کر دیے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے، ادویات اور دیگر سہولیات ملیں گی۔ متاثرہ اضلاع کو 90 کروڑ کے فنڈز پہلے بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 2 ارب 40 کروڑ کا فنڈ جاری کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پی ڈی ایم اے نے سیلاب متاثرین کے لیے 1.5 ارب روپے کے اضافی فنڈز جاری کر دیے۔ اس سے قبل متاثرہ اضلاع کو 90 کروڑ روپے کے فنڈز فراہم کیے گئے تھے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں 2 ارب 40 کروڑ سے زائد کا فنڈ جاری کیا جا چکا ہے۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 9 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ ٹیوٹا میں تعمیراتی اور مہمان نوازی لیبز کی توسیع کے لیے 2 ارب 51 کروڑ منظور کیے گئے۔ پی پی آئی سی 3 کی اپ گریڈیشن اور اصلاح کے لیے 5 ارب 81 کروڑ منظور ہوئے۔ پنجاب کے 19 اضلاع میں سمارٹ سیف سٹیز فیز 2 کا پوزیشن پیپر منظور کیا گیا۔ سیلابی صورتحال سے لاہور کو محفوظ رکھنے کا جامع پلان پنجاب حکومت نے روڈا کے ساتھ مل کر پلان تیار کر لیا۔ راوی کنارے 40 کلومیٹر طویل بند باندھنے کا منصوبہ۔ محکمہ ہاؤسنگ کی زیر نگرانی روڈا راوی سٹی کے گرد مضبوط بند باندھا جائے گا۔ 2 بیراج بھی تعمیر ہوں گے۔ 100 ارب کا بجٹ مختص کر دیا گیا۔ سیلابی صورتحال میں لاہور شہر اور آبادیوں کو محفوظ بنایا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے روڈا کے ساتھ آبادیوں کو محفوظ بنانے کے لیے پلان تیار کر لیا۔ راوی کنارے 40 کلومیٹر طویل بند باندھنے کا منصوبہ ترجیحات میں شامل کر لیا گیا۔ 1 سال میں بند باندھا جائے گا۔ 2 بیراج بھی تعمیر ہوں گے۔ وزیروں کو سمری ارسال کر دی گئی۔ روڈا راوی سٹی کے گرد بند باندھنے کے لیے 100 ارب کا بجٹ مختص کرے گا۔ 150 ارب پنجاب حکومت روڈا کو قابل واپسی قرض دے گی۔ ذرائع کے مطابق منصوبے پر فوری کام کے لیے روڈا کو 50 ارب کا بجٹ درکار ہوگا۔ واضح ہے کہ محکمہ ہاؤسنگ کی زیر نگرانی روڈا راوی سٹی کے گرد مضبوط بند باندھا جائے گا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے اس منصوبے کو ترجیحات میں شامل کر لیا۔ گزشتہ روز سیکریٹری ہاؤسنگ اور سی ای او سی بی ڈی نے تفصیلی دورہ بھی کیا۔ گورنر پنجاب سے پاکستان کی پہلی خواتین بیس بال کوچ مناہل احمد نے ملاقات کی ہے۔ سلیم حیدر نے مناہل احمد کے لیے چین میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں پاکستان کی نمائندگی پر نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ گورنر ہاؤس میں خواتین بیس بال کی کوچ مناہل احمد سے ملاقات کے موقع پر گورنر سلیم حیدر کا یہ کہنا تھا۔ مناہل احمد نے ثابت کیا خواتین کسی بھی شعبے میں مردوں سے پیچھے نہیں۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ بیس بال کوچ مقرر کرنا قابل ستائش ہے۔ امید ہے اکتوبر میں ہونے والے بیس بال ٹورنامنٹ میں مناہل ملک کا نام روشن کریں گی۔ صوبائی وزیر شافی حسین سے ہونان چیمبر آف کامرس کے وفد کی ملاقات۔ چینی کمپنیوں کی پنجاب میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال ہوا۔ پیسک ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے کہا کہ پاکستان ہونان چیمبر اور محکمہ صنعت و تجارت میں باہمی تعاون کا معاہدہ موجود ہے۔ معاہدے کے تحت چین کی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہی ہیں۔ ہونان چیمبر چین کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی یہاں منتقلی کے لیے سہولت کاری کرے۔ شافی حسین کا یہ کہنا ہے کہ چین کی انڈسٹری کی پنجاب منتقلی سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 9 ارب 30 کروڑ کے فنڈز منظور۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں منظوری دی گئی۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم روف نے صدا رکھی ہے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 28ویں اجلاس میں پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 9 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی این ڈی بورڈ ڈاکٹر نعیم روف نے کی ہے۔ ٹیفٹا میں تعمیراتی اور مہمان نوازی لیبز کی توسیع کے لیے 2 ارب 51 کروڑ منظور کیے گئے۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی منڈی بہاؤدین کی تعمیر کے لیے 97 کروڑ کی منظوری دی گئی۔ پی پی آئی سی 3 کی اپ گریڈیشن اور اصلاح کے لیے 5 ارب 81 کروڑ منظور ہوئے۔ قائم مقام امریکن ناظم الامور کی پی ڈی ایم اے کا دورہ کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کنٹرول روم کا معائنہ کیا گیا۔ سیلابی صورتحال پر پی ڈی ایم اے حکام نے بریفنگ دی ہے۔ قائم مقام امریکی ناظم الامور نے پی ڈی ایم اے پہنچنے پر ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید اور دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی کونسل جنرل بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ان کی جانب سے پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم کا دورہ کیا گیا اور موجودہ سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ لی گئی۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے بتایا کہ پنجاب کو تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا ہے۔ لاہور جنرل اسپتال میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی آگاہی واک ایچ پی وی ویکسینیشن مہم میں ڈاکٹروں، طلباء اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی ہے۔ پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عوام دوست پالیسیوں کے نتیجے میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم ممکن ہو سکی ہے۔
ان کا ویژن خواتین اور بچوں کی صحت کے تحفظ کے لیے ایک تاریخی قدم ہے جس کے اثرات آنے والی نسلوں تک پہنچیں گے۔ واک کی قیادت پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل اور MS جنرل ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین نے کی۔ اس موقع پر پروفیسر ندرت سہیل، ڈاکٹر سائرہ ذیشان، ڈاکٹر لیلا شفیق، ڈاکٹر اندلیب اور دیگر بھی موجود تھے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن ماڈل ٹاؤن میں سالانہ محفل میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی ساجدہ فاروق تارڑ اور شکیلہ صدیق نے شرکت کی ہے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن ماڈل ٹاؤن میں سالانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کے مہمان خصوصی معروف سماجی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ اور شکیلہ صدیق تھیں۔ ساجدہ تارڑ نے کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیاں مثالی بنا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اس پہ ہم ان کی تعلیمات پہ اور ان کے اس پہ عمل کریں تو بہترین زندگی گزرے۔ تقریب کی صدارت پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شہناز کوثر نے کی، جبکہ وائس پرنسپل اور ہیڈ آف اسلامک اسٹڈی راحت شہین بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر سابقہ ہیڈ آف اسلامک اسٹڈی پروفیسر رخسانہ اور ڈاکٹر رافیہ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ عملی نمونہ ہے، ان کی ہستی میں ہی ہماری بقا ہے۔ انہوں نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ ہماری تمام زندگی اس پر محیط ہے۔ تقریب میں طالبات نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ نعت خوانی اور درود اسلام کی محفل سے فضا معطر ہو گئی۔ مقررین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ نبی کی تعلیمات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ نیشنل گرامر اسکول ماڈل ٹاؤن میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہوا۔ ننھے طلبہ نے نعت اور حمد پیش کی ہے۔ تقریب میں پرنسپل نیشنل گرامر اسکول نادیہ شہزاد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ناخواہ الحاج اختر حسین قریشی مہمان خصوصی تھے۔ ناخواہ علی حسنین اور عائشہ اکبر نے بھی اپنی آواز میں نعتیں پیش کر کے حاضرین سے داد سمیٹی۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں طلبہ اور اساتذہ سمیت والدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکا کی جانب سے ایمان افروز تقریب کو خوب سراہا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔